اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریة اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ تم لوگ اس چیز کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت کم ہی نصیحت کو مانتے ہو۔ اور کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، بس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو سوتے ہوئے یا اس وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ نہیں تھا ان کا کلام سوائے اس کے جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ گزشتہ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور اس پہنچانے میں آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی اصل مقصد کو بیان کر رہے ہیں، اور عام امت انسانوں اور جنات کو مخاطب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اے مسلمانوں، اے لوگو، تمہارا کام یہ ہے کہ جو احکام الہی قرآن و سنت کی شکل میں تم کو دیے گئے ہیں، تم ان پر چلو۔ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جن ہدایات کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق اور اپنے اطوار کو درست کرنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے، اور آخرت کے اندر اچھی زندگی گزارنے اور اپنا اخروی انجام بہتر بنانے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے، وہ تمام اصول اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نازل فرما دیے۔ نازل فرما کر یہ کہا لوگوں سے کہ ان تمام اصولوں پر تم عمل کرو، تمہاری کامیابی ہو جائے گی۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کی اتباع کرو اور دوسرے رفیقوں کے پیچھے مت چلو۔ دوسرے رفیقوں سے مراد یہاں پر شیاطین ہے، کیونکہ شیاطین انسان کو ہر وقت ہر لمحے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ان کو نیکی سے روکتے رہتے ہیں اور برائی کی طرف بلاتے رہتے ہیں، ان کو برے اعمال مزین کر کے اچھے کر کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف زیادہ آئیں اور برے اعمال کریں، نیک عمل نہ کریں۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان امتوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنے اعمال کے سبب ہلاک و برباد ہو گئیں۔ فرماتے ہیں کہ بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، بس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو سوتے ہوئے۔ بہت ساری بستیاں ایسی گزری ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جن کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک و برباد کیا۔ ہلاک و برباد کرنے کا یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پہلے سے عذاب آ رہا ہو، عذاب کی صورتیں ان کے سامنے ہوں، عذاب کی شکل میں انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ عذاب آ رہا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے یا ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ رات کو آرام کر رہے تھے، آرام سے سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور ساروں کو ایک ہی دفعہ ہی ایک ہی وقت میں مار دیا۔ یا پھر وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد جو تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بستیوں کو جو ہم نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب ایسا نہیں تھا کہ وہ چلتے پھر رہے ہوں، انہیں معلوم ہو رہا ہو کہ ابھی عذاب آ رہا ہے، ابھی ہوا چل رہی ہے، یہ پتھر آ رہے ہیں،
اس طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے، جاگتے ہوئے ان پر عذاب آیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے گناہ اتنے شدید تھے، اتنے سخت تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رات کو سوتے ہوئے اور دن کو آرام کرتے ہوئے ہلاک و برباد کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، پس نہیں تھا ان کی پکار جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا بجز اس کے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا آخری حالت جو تھی ان ظالموں کی، ان کافروں کی، جب ان پر عذاب آ رہا تھا، وہ آخری حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان پر عذاب آ رہا تھا، وہ مرنے کے قریب تھے، مر رہے تھے، اس وقت کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم اپنے انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے، ہم ہی لوگ ظالم تھے، ہمارا جرم ہے۔ اس وقت انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری وقت کے اندر ان کا جرم کا اقرار ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ انسان کی 3 طرح کی حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت کہ تندرست ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، اس حالت میں اس کا کیے جانے والا نیک عمل بھی قابل قبول ہوتا ہے، اور اس کی جو برائی ہوتی ہے اس برائی سے اگر وہ توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ دوسری حالت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر حضرات اور حکیم حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، بس اس کے لیے دعا کریں، اور انسان کو خود بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میں کسی وقت بھی مرنے والا ہوں، اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے جو کی جانے والی جو توبہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی اس کی قبول فرما لیتے ہیں، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تیسری حالت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا آخری وقت بالکل قریب ہوتا ہے، جس کو حالت نزع کہتے ہیں، روح اس کے نکلنے کے قریب ہوتی ہے، اور بلکہ نکل رہی ہوتی ہے، اور اس کو آس پاس فرشتے نظر آتے ہیں، اس کا اخروی انجام اس کو نظر آتا ہے، جنت دوزخ اس کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ جب یہ حالت آ جاتی ہے، اس حالت میں کسی کا مسلمان ہونا، کسی کافر کا مسلمان ہونا، اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کا اپنے گناہوں سے معافی مانگنا قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس کی توبہ اور اس کی معافی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ عین آخری وقت کے اندر اگر اپنے اعمال میں پچھتاتے بھی رہو پھر بھی وہ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ زندگی کے آخری وقت سے پہلے توبہ مانگنی چاہیے، توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخ رو ہونا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔